پاکستان کی ترقی کی راہیں روشن ہیں، اتحاد اور مشترکہ کوششوں کے ذریعے ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ ڈیجیٹل معیشت پاکستان کا مستقبل ہے۔ کرپٹو، اے آئی اور آئی ٹی کے شعبے میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ادب میں خطاب، کہا پاکستان مشکلات سے نکل کر اقتصادی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ سماجی اشاریے بہتر بنانے کے لیے مشترکہ اور مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سب سے موزوں ملک۔ وزیر اعظم کا غیر ملکی کاروباری برادری کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی۔ ڈیجیٹل معاشی شعبوں میں ترقی کا ضامن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں پاکستان پویلین کی جانب سے منعقدہ ناشتے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، برآمدات کے میدان میں بھی کامیابی سمیٹنی ہے۔ شرح سود 22.5% سے کم ہو کر 10.5% ہو گئی ہے۔ Pakistan is now moving forward with a sense of achievement and a sense of purpose. Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Our policy rate has come down from a steep 22.5% to 10.5%. وزیر اعظم نے پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بولے کہ معاشی نظام میں بنیادی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی گئی ہیں۔ ریونیو کلیکشن سسٹم مکمل ڈیجیٹل، نجکاری میں مکمل شفافیت لائی جا رہی ہے۔ پی ڈبلیو ڈی، پاسکو اور یوٹیلیٹی سٹورز جیسے غیر مؤثر ادارے بند کیے گئے۔ Pakistan has to have an export-led growth. We have brought in fundamental structural changes in our system. We have brought in fundamental changes in our revenue collection system, and it is now being completely digitized. وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ٹی، ڈیجیٹل معیشت، کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں قدرتی وسائل کی بدولت ترقی کے مواقع کھلے ہیں۔ انسدادی دہشت گردی میں بھی مختلف ممالک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ We are now into mines and minerals business in a big way. Pakistan has been blessed by Allah Almighty with infinite in the heap of mountains in north of Pakistan, Gilgit-Baltistan, Azad Kashmir, the province of KP and Balochistan. But we have now decided to go forward at lightning speed. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں پاکستانی نوجوانوں کی ترقی کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ بتایا کہ نوجوانوں کو ہنرمند اور تربیت کی فراہمی کے لیے متعدد پروگرام شروع کیے، جس سے نوجوان خلیجی ممالک اور دنیا کے دیگر حصوں میں ملازمتوں کے لیے تیار ہیں۔